آئیے کچھ سوال جواب کرتے ہیں مفتی مکرم علی شاد سمنانی صاحب سے۔ تعجیہ بنانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظم بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے ماہ محرم کی آمد پہ جو اسلامی مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام، اس کی آمد تمام عالم اسلام کو مبارک ہو۔ آپ نے تعزیہ کے متعلق سوال کیا ہے، جو اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، تعزیہ سے مراد اگر آپ کی مروجہ تعزیہ داری، مروجہ کا مطلب جو آج کل جو چل رہا ہے اس طرح سے بنانا تو بالکل درست نہیں۔ ہاں، تعزیہ بنانا درست بھی ہے۔ تعزیہ سے مراد یہ ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ انور کی صحیح تصویر بنا کر کے کہیں ایک جگہ رکھی جائے اور اس کی زیارت کی جائے تو یہ باعث ثواب بھی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار بھی۔ تعجیہ کتنا اونچا بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ناظم بھائی، یہ پہلے ہی سوال میں آپ کا جواب ہو گیا۔ بس اونچا اور نیچا بنانے کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ تعزیہ بنا سکتے ہیں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی نقل بنائی جائے اور اس میں جو ہے نا روضہ انور کی نقل بنائی جائے اور بنانے کے بعد کسی جگہ پہ رکھ کے اس کی زیارت کی جائے۔ اور آج کل جو بالکل اتنا اونچا بنایا جاتا ہے کہ تاروں کو چھو جائے یا ایک دوسرے سے مقابلہ ہو کہ میرا تعزیہ بڑا یا تمہارا تعزیہ بڑا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تضییع مال ہے، مال کو برباد کرنا ہے۔ تعجیہ گھمانا کیسا ہے حضرت؟ جو شہر بازاروں میں محلوں میں گھماتے ہیں، جی درست نہیں ہے یہ ایسا کرنا۔ وہی پہلے ہی جو بتایا آپ کو کہ ایک جگہ رکھی جائے اور اس کی زیارت کی جائے، تو گھمانے کا تصور ہی نہیں ہے اس میں۔ تعجیوں پہ حضرت کھیلیں بتاتے جو چڑھاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ یہ تو بالکل خرافات اور بدعات میں سے ہیں، جو نا اس علماء کرام شدت کے ساتھ ایسی چیزوں کو منع کرتے ہیں۔ ائمہ کرام خاص طور سے جمعہ کے بیان میں بیان کرتے ہیں، لیکن عوام ہے کہ ان کو نہیں ماننا ہے۔ خاص طور سے یہ عورتیں، ان کو کتنا بھی سمجھا لیں لیکن جو چیز وہ کہے گی کہ نہیں یہ تو ہماری اماں کرتی تھی، ہماری دادی کرتی تھی، ہم بھی کریں گے۔ یعنی شریعت سے مطلب نہیں، جو ان کی دادی یا ان کی نانی نے کیا ان کو اس سے مطلب ہے۔ اگر شریعت سے مطلب ہوتا ان کو تو ایسی صورت میں ائمہ کرام جو جمعہ کے دن خطاب فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ماتم منانا کیسا ہے؟ یہ ماتم سینہ کو بھی جو شیعہ برادری والے کرتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیا حضرت کالے کپڑے پہننا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں کالے کپڑا پہننا، کیا حضرت محرموں پر نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ بلکہ اس سوال میں بتا دوں کہ کالے کپڑے جو ہے نا پہننا یہ مشابہت ہے جو ہے نا تشیع سے، اس سے اہل سنت والجماعت کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ محرموں میں ڈھول تاشے باجے بجانا کیسا ہے حضرت؟ بالکل درست نہیں ہے۔ محرموں میں میلے ٹھیلے لگانا کیسا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے یار، کیا کہتے ہیں، حسینیت ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا نام ہے۔ یہاں میلے ٹھیلے لگا کر کے تو آپ اب سے اپنے نفس کی تسکین کا آپ سامان کر رہے ہیں۔ تو عاشورہ کا دن متبرک دن ہے اور معظم محترم ہے، روزہ رکھنے کا ہے، تو روزہ نہ رکھ کے آپ جو ہے نا میلے ٹھیلوں کی زینت بنے اور میلے ٹھیلے لگائیں، یہ بالکل جو ہے نا درست نہیں ہے، صحیح بات نہیں۔ محرموں میں کھچڑا حلیم بنانا کیسا ہے؟ جائز ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ آپ کھچڑا بنائیں، حلیم بنائیں، جو ہے نا فاتحہ خوانی کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جانثار جو ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی قربانی پیش کی، ان کی روح کو ایصال ثواب کریں،
ان کے وسیلے سے رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اپنے خاندان کے لیے دعا مانگیں، بہتر ہے۔ محرموں میں سبیل بنانا اور بانٹنا کیسا ہے؟ سبیل یعنی شربت، جی شربت بالکل درست ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ پانی پلائیے کیا کہتے ہیں پیاسوں کو جو روزہ نہیں رکھے ہیں، اور روزہ دار تو خود ہی اجتناب کریں گے پینے سے۔ محرموں میں گھروں میں جو میلادیں کرتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میلاد کی محفل منعقد کرنا جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا جانثار کا تذکرہ، شہادت کا تذکرہ بلا شبہ جائز ہے، اور بلکہ باعث برکت ہے۔ ایسی محفلیں اپنے گھروں میں منعقد کرنی چاہیے، اس سے جو ہے نا بچوں میں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، بچے بھی دین سیکھتے ہیں۔ اور جو 10 روزہ آدمی پروگرام کرواتے ہیں چوراہوں پر، گلیوں میں، بستیوں میں، وہ کیسا ہے؟ 10 روزہ پروگرام جو محرم کے موقع سے ہوتا ہے بلا شبہ درست ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط رہے بیان کرنے والے جو صحیح واقعات جو قرآن و احادیث سے پہ مشتمل ہے ان واقعات کو بیان کیا جائے۔ اہل تشیع سے مروی منقول کوئی بھی روایت اس میں بیان نہ کی جائے، امام حسین کی شہادت بیان کی جائے، اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے، شان رسالت بیان کیا جائے، شان ابو بکر صدیق، شان عمر، شان عثمان غنی، شان مولائے کائنات، شان خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ بیان کیا جائے، بہتر بات ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ محرموں پر 10 دن کے روزے رکھنا کیسا ہے؟ درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس سے پہلے بھی حکم دیا، اور 10 دن آپ روزہ رکھیں گے، ممانعت کچھ نہیں ہے۔ جب ممانعت نہیں تو آپ 10 دن کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اس کا جو ہے نا ثواب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اس کا احسال کر دیں۔ محرموں پر ہونے والے جتنے بھی جائز کام ہیں جی، ان کو جو لوگ حرام قرار دیتے ہیں، بدعت قرار دیتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے ناظم بھائی، آپ نے جو سوال کیا کہ عاشورہ کے دن جو جائز کام کیا جاتا ہے ان کو کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، تو جائز کام کو جو حرام کہتا ہے وہ تو شریعت پر افطرا ہے، بہتان باندھنا نا، تو ایسے شخص کو خود کا علاج کرنا چاہیے۔ جائز کام کو ناجائز کرنا یہ شریعت پر ایک طرح سے بہتان باندھنا، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ جائز کو جائز بتائیں، حرام کو حرام بتائیں، اور عوام میں جو خرافات بدعات در آئی ہیں ان کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، اور علماء الحمدللہ یہ فریضہ بحسن و خوبی انجام دیتے ہیں۔ حضرت دین کی بات کو جو دوسروں تک پہنچائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، ظاہر سی بات ہے ناظم بھائی، اس کو آپ غور کیجئے، ایک شخص وضو کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور آپ نے مکمل طریقہ، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، وضو کا مکمل طریقہ عملی طور پر کر کے بتایا، اور آپ نے اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچا دیا۔ آپ کا عملی طریقہ دیکھ کر وہ وضو کرنا سیکھ گئے، تو آپ یہ بتائیے، آپ تو ان کے پاس پہنچے نہیں، اور پہنچے بغیر وہ وضو کا طریقہ سیکھ گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص کھانا کھانے کی دعا نہیں جانتا ہے، اور آپ نے اس کو پڑھ کے بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کی وجہ سے وہ کیا ہوا، وہ سیکھ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کی دعا بھی یاد کر لیا، وضو کرنے کا طریقہ بھی صحیح سیکھ گیا، وہ نماز بھی پڑھے گا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، تو اس کو جتنا اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا اتنا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو اچھی چیز ہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے سے دوسروں تک دین کا پیغام، دین کا حکم پہنچانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دین کی باتیں ایک دوسروں تک کیا کرو، پہنچاؤ۔ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر کوئی اس طرح سے نیک کام کرتا ہے یہ مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی
اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے، جس سے آپ بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی عمل کرنے کا موقع مل سکے۔